السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ 325 ہے نا؟ ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ. ہاں یہاں سے جو بیان کیا جا رہا ہے، لائیے مہمان کے ہاتھ سے پانی پینا بھی قابل شرف. خلوت صحیحہ کے بارے میں آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے بھائی؟ صحیح. خلوت صحیحہ بولتے کس کو ہے؟ اس سے پہلے بتایا گیا ہے آپ کو کہ اگر جو ہے شادی کے بعد کوئی آدمی جو ہے وتی کر لے تو اس وقت مہر پورا دینا پڑتا ہے. تو اس دوران یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ وتی کے ساتھ ساتھ بولے تھے کہ یا خلوت کر لے یا خلوت کر. تو خلوت کا مطلب علیحدہ ہونا، تنہا ہونا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، ہم تفسیر میں پڑھ کے بھی آئے ہیں سورہ بقرہ میں، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف علیحدہ ہو جاتے ہیں، خلوت میں چلے جاتے ہیں، یعنی علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ یعنی میاں بھی دونوں مل کے کیا کرنا؟ الگ سے چلے جانا. الگ سے جانے کے باوجود بھی دو شکلیں رہتی ہیں. یا تو ایسا الگ ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے آسانی سے وتی کر سکتے ہیں، یا ایسا الگ ہو جاتے ہیں کہ وہ رکاوٹ شرعی بھی ہو سکتی ہے یا طبعی بھی ہو سکتی ہے. شرعی بھی ہو سکتی ہے یا طبعی بھی. اگر وہ شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو، طبعی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور دونوں علیحدہ ہو گئے، اس کے باوجود بھی وتی نہ کریں، تو شریعت اس وتی کرنے نہیں کرنے کو اب تسلیم نہیں کرتی. بس یہ سمجھتی ہے کہ بھائی شرعی رکاوٹ بھی نہیں تھی یا طبعی رکاوٹ بھی نہیں تھی، تو دونوں الگ سے ہو گئے، تو اس کے بعد الگ سے وتی کر لیے ہوں گے یا کرے نہیں کرے، اب وہ اندر کا سوال نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ تو اسی کو بولتے ہیں خلوت صحیحہ. ہاں اگر کوئی رکاوٹ ایسی آ گئی، شرعاً کوئی رکاوٹ ہے، طبعاً کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کو کیا بولیں گے پھر آپ؟ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے پھر طلاق واقع ہو گئی تو آدھا ہی مہر لگتا ہے. یہ ہے. اب وہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو خلوت صحیحہ اور خلوت غیر صحیحہ کی تفصیلات آ رہی ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ. اور جب جنید میاں تنہائی میں ہو گئے اپنی بیوی کے ساتھ. سمجھ گئے؟ دونوں بھی خوش ہو رہے. کون سا جنید نے بولا بھائی؟ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ. اور نہیں ہے وہاں پر کوئی مانع. رحمت اللہ غصہ کیوں آ رہا؟ نہیں آ رہا. من البتی، وتی سے کوئی چیز رکاوٹ والی نہیں ہے. ثم طلقها، پھر اس نے اس کو طلاق دے دی. فلها کمال المہر، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پورے کا پورا مہر ہے. قال الشافعی، امام شافعی نے کہا لها نصف المہر. امام شافعی فرماتے ہیں اس کے لیے نصف مہر ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے چیز اپنے حاصل ہی نہیں کی. اس نے چیز نہیں کی. میں اندر چلے گا بھائی کمرے میں، مانتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مانتے ہیں رکاوٹ نہیں. اس کے باوجود انہیں حاصل نہیں کرا نا، انہیں حاصل نہیں کرا. اس کو مہر پورا دینا اصل تو ہونا چاہیے تھا کہ بالکل ہی نہیں دینا، کیونکہ انہیں چیز حاصل نہیں کرا تو جو ہے اس کو پیسے کہیں کے دینا. لیکن قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جتنا تم نے مقرر کیا اس کا آدھا دو. تو شریعت میں قرآن مجید کا حکم ہے، اس واسطے آدھا دو بولتے ہیں. مگر انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا. چلو دونوں اندر گئے، اندر جاتے دونوں کے سوال جواب ہے. اس کے بعد جو ہے کوئی نااتفاقی ایسی ہو گئی، غصہ ہو کے جو ہے سوال باہر آ گیا اور طلاق دے دیا. تو حنف کو پوچھے، حنف بولیں گے دونوں تنہائی میں چلے گئے تھے نا بھائی، کوئی شرعی رکاوٹ تھی کیا؟ نہیں. تو حیض ویز تھا کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. چلو پورا مہر. بولیں کئی کو دینا بھائی پورا مہر، اور اندر جانے ویسے کچھ ہوا ہی نہیں. جاتے ہی جو ہے دونوں میں نااتفاقی ہو گئی، لڑائی ہو گئی. ایسا سمجھ گیا؟ تو قال امام شافعی کہتے ہیں اس کے لیے نصف مہر ہے، اس لیے کہ معقود علیہ جس پر عقد ہوا ہے. اس پر عقد ہوا ہے عورت کے عزو مخصوص پر، بزع پر عقد ہوا ہے. انما یصیر مستوفا بالوتی، وہ ہوتا ہے حاصل کیا ہوا وتی کے ذریعے. معقود علیہ مکمل شوہر کب حاصل کرتا ہے؟ وتی کے ذریعے حاصل کرتا ہے. وتی نہیں حاصل ہوئی اس کو تو معقود علیہ تو اس نے لیا ہی نہیں. جس پر جو ہے عقد ہوا ہے وہ چیز اس نے حاصل ہی نہیں کی، تو اس کا ثمن یعنی مہر کیوں دے؟ اس کا ثمن یعنی مہر کیوں دے؟ فلا تأکد المہر دونہ، لہذا مہر اس کے بغیر مؤکد نہیں ہوگا. مہر ہماری دلیل کیا ہے بھائی؟ انہا سلمت المبدلہ حیث رفعت الموانع. ہم کہتے ہیں کہ اس نے مبدل کیا کر دیا ہے؟ سپرد کر دیا ہے. ہم یہ بولتے ہیں کہ اندر جیسے آپ چلے گئے ہیں، دونوں کمرے میں چلے گئے، لاک بند ہوگا، کونڈی لگ گئی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے تو اپنی چیز آپ کے حوالے کر دی. نہیں، یہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کی. غلطی کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. میاں نہیں، اچھے کام کی طرف جو اشارہ دینا.
اس نے تو جو ہے حوالے کر دیا, اس نے تو کیا کر دیا بھائی, حوالے کر دیا, آپ نے دیا, آپ کی غلطی. حیث رفعت الموانع, وہی بات ہے, اس حیثیت سے کہ موانع اٹھ گئے ہیں, موانع یعنی موانع ہٹ گئے, تو ہٹ گئے. وذلك وسعها, اور بیوی کی گنجائش میں اتنا ہے. دلہن کیا کریں گی, دلہن آجا میرے لال پتی کر بولیں گی, انہیں کیا کریں گے, اپنے آپ کو کیا کریں گے, حوالے کر دیں گے, پیش کر دی انہیں. اب نہیں لیا, آپ کی غلطی ہے, نہیں لیے آپ کی غلطی ہے. ہاں, فيتأكد حقها في المبدل, تو اس کا حق مؤکد ہو گیا ہے مبدل میں. مبدل میں بدل میں, جی مبدل کہاں ہے, ہاں فی البدل, بدل میں اس کا حق مؤکد ہوا ہے. اس نے مبدل آپ کے حوالے کر دیے ہے, تو بدل میں اس کا حق ثابت ہو گیا. اب آپ نہیں لیے, یہ آپ کی غلطی, آپ نہیں لیے. مثال کی ضرورت, آپ دکان کو چلے گئے, دکان کو جا کے بولے اس کو انڈا دیجیے, انہیں کیا کرا, انڈا نکال کے آپ کے ہاتھ سامنے رکھ دیا, تو آپ وہاں سے لیے رہے, یہاں تک کہ ادھر ادھر ہل کے جو ہے وہ انڈا گر کے پھٹ گیا, تو انہیں ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ انہیں آپ کو دے دیا, انہیں آپ کو دے دیا, آپ لے لیے, بات ختم. آپ نہیں لیے, انہیں کیا کریں گا, اس کا کام کیا تھا, وہاں سے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دینا. اب آپ کے ہاتھ میں, آپ کی جیب میں ٹھوسنا ہے, اس کو ضروری نہیں ہے. انہیں رکھا کا مطلب یہ کہ آپ کے والے ہو گیا, آپ لے لینا. انہیں دیتے وقت میں اس کے ہاتھ سے گر کے پھٹ گیا, وہ غلطی ہو جاتی. خیر چلیے, اعتبار بالبیع, بیع کا اعتبار کرتے ہیں. اسی وجہ سے بیع کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اب آپ جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو انہیں کیا کرتا ہے, نکال کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے, سامنے رکھ دیتا ہے, تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی, آپ قبول کر لیے, رکھتے ہی. وہ انکان احدہما مریض, اچھا اب وہی طبعی ممانع شرعی ممانع کیا ہو سکتے ہیں وہ بتایا. اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے اور کوئی بیمار, رحمت اللہ صاحب کمرے میں جاتے جو ہے, دلہن کو اتنا شدید بخار ہے کہ انہیں بخار میں کانپ رہی, تو انہوں نے بولے ارے باپ رے ہو گئی, باہر آ گئے, آگے بولے اپنی اماں سے, بہن سے, دیکھو بہت دلہن کو بہت زیادہ بخار ہے. تو انہوں اتنی دیر تو پہلے گئے تھے, مگر ان کی پیشانی کو دعا پڑھنے کے واسطے ہاتھ لگاتے ہی ان کا ہاتھ جل گیا, اتنا شدید بخار ہے. ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا, ایسا واقعات آئے صاحب, سمجھ میں آ گیا نا. تو اب یہ کیا ہے, خلوت سیاح ہوئی کیا نہیں, تو اتنی بیمار ہے انہیں کہ اس وقت انہیں کون سے تبان, ٹھیک ہے, ہاں, او صائما فی رمضان, یا جو دن کے وقت میں رمضان میں کوئی روزہ رکھ لیا, رکھیں گے اتنا بھی, اس وقت نکاح کر لیا, اس وقت نکاح کر لیا, اور نکاح کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں چلے گا دن میں, تو اس وقت یہ کر سکتے کیا, باہر روزہ نہیں کر سکتے, روزہ رمضان ہے, فرض روزہ ہے. سمجھ میں آ گیا, ہاں, تو وہ شرعی معنی کیا ہے, وہ تو طبعی معنی ہو گیا, شرعی معنی ہو گیا. او محرما بحج فرض او نفل او بعمرۃ, یا جو وہ حالت احرام میں ہے, محرم میں تو حالت احرام میں ہے, تینوں ہے یا انہوں ہے. رحمت اللہ صاحب جو ہے سفر کرے حج کا, وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی, حالت احرام میں جو ہے اس سے نکاح بھی ہو گیا, نکاح بھی دونوں جو ہے اکیلے جا کے بات بھی کر لیے, مگر انہوں بھی احرام میں ہے, انہوں بھی احرام میں, نہیں کرنا چاہیے ایسا, بولو مثال, سمجھ گئے. بحج فرض او نفل او بعمرۃ, حج فرض کے ساتھ یا نفل کے ساتھ یا عمرے کے ساتھ. آج کل ایک نئی مسلمانوں میں جو ہے ایک خواہشات امڈ پڑی ہیں, ایک خواہشات امڈ پڑی ہیں کہ جو نکاح کہاں کر رہے ہیں, مکہ مکرمہ جا کے کر رہے ہیں, مسجد حرام میں بیٹھ کے نکاح ہو رہا, یا مدینہ منورہ مسجد میں بیٹھ کے نکاح کر رہے ہیں, عمرے کے لیے جا رہے ہیں, یہاں سے 40-50 لوگ, 100 لوگ, 150 لوگ. ارے کہاں لکھا ہوا بھائی, قرآن میں ہے کیا, جو نکاح مکے میں کیا جائے گا, مسجد حرام میں کیا جائے گا, بابرکت ہوگا, ایسا ایک ہے, کہیں بھی نہیں ہے. ارے نکاح کو مسجدوں میں کرو, جو حدیث میں فرمایا گیا ہے وہ بھی بطور اعلان کے ہے, اس کا سبب بھی اگر آپ ڈھونڈے ہیں تو اعلان کرنے کے مقصد سے ہے. اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, نکاح کا اعلان کرو, اور اس کی بہتر شکل یہ کہ مسجدوں میں کر دو, کیونکہ مسجد میں کون آتے, پورے مسلمان آتے, پورے محلے والے آتے مسجد میں. جب آپ جو ہے دلہن کے گاؤں کو چلے گئے, مثال کے طور کون سا گاؤں ہے جہاں پہ تمہاری دلہن رہنے والی ہے, نہیں معلوم, بھوپال پلی, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے, آپ کے گاؤں سے قریب بھوپال پلی, ہاں بھوپال پلی چلے گئے. وہاں جانے کے بعد جو ہے آپ انہوں ڈائریکٹ بچی کے پاس گئے, اس کے گھر میں نکاح کر کے لے کے بھاگ گئے, تو لوگ جو ہے بولتے ہیں ارے وہ فلاں کی بچی کہاں چلے گئی, کیا نام ہے بچی کے باپ کا, عبد الرحمان صاحب, مثال کے طور پر, ارے عبد الرحمان صاحب کی بچی نہیں دیکھی, کہاں چلے گئی, کہاں چلے گئی, کہاں چلے گئی, منہ میں اعتراض ہوتا نہیں ہوتا. اس کے بجائے کیا کرو, آپ مسجد میں جاؤ, باضابطہ اعلان کرو کہ بھائی نماز کے بعد عالی جناب مولانا رحمت اللہ صاحب کا نکاح عبد الرحمان صاحب کی بیٹی سے ہوگا, وہ تو لوگوں کو اطلاع ہو جاتی, سب لوگ بیٹھتے وہاں پہ, سب کو اطلاع ہو جاتی. تو باضابطہ قانونی طور پر نکاح کر کے بچی کو وہاں سے لے کے آتے ہیں. تو مقصد کیا ہے مسجدوں میں نکاح کرنے کا, اعلان ہے مقصد. یہ مقصد تو گیا تیل بیچنے, سمجھ میں آ گیا, یہ مقصد, اب میں الفاظ برے بولنا مناسب نہیں ہے, اس مقصد کو لوگوں بلا دیے, فیشن بن گیا بھائی, مسجد میں نکاح کرنے کا بن گیا فیشن, نعوذ باللہ من ذلک. اور یہ سنت کا مذاق ہے, بہت افسوس ہوگا میرے کو, مسجد میں نکاح کرنا کیا ہے, سنت کا مذاق اڑا رہا ہے, مذاق ہے یہ. ایسا نکاح مسجد میں کرنا کوئی بہتر نہیں, کوئی بھلا نہیں. اس سے بہتر آپ شادی خانے میں نکاح کر لو, اس سے بہتر اپنے گھر میں نکاح کر لو. نکاح کر رہے ہیں مسجد میں, اور وہ تمام واہیات حرکتیں کر رہے ہیں
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً پسند نہیں تھی. تو کیا کر رہی ہیں؟ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. نکاح کا مقصد اعلان ہے. آپ اعلان کر کے گھر میں نکاح کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو اس سے زیادہ ثواب ملتا. آیا سمجھ میں؟ مسجد میں نکاح ہو گیا ہے مغرب کے بعد. میں شریکوں سے نکاحوں کے بارے میں بول رہا ہوں. ہماری مسجد میں نکاح ہوا, دعوت کب ہو رہی؟ میں 10:30 کو جو فنکشن ہال کو پہنچا, اتنی دور سے میں بولا یہاں تو نہیں ضرور آنا پڑے گا, آپ کو آنا پڑے گا. زبردستی کر کے پہنچا. دولہے کا پتہ ہی نہیں ہے. 12 بجے تک میں اپنی بیوی کو جو ہے انتظار کر کے بولا چل اب نہیں آتا دولہا بول کے لے کے آئے گا. نہ دلہن کا پتہ ہے نہ دولہے کا پتہ ہے. لوگ آگے پاگلوں کی طرح کھا رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ تماشا ہے, کوئی تک ہے. مسلمان تو برباد ہو گئے نکاحوں کے نام پہ. کیا ہو گئے؟ برباد ہو. کروڑوں روپیہ میں, کروڑوں. ہم فقیر ہیں, ہم غریب ہیں, حکومت کی جو ہے وہ ہونا, کیا ہونا, اسکالرشپس ہونا, اسکیمس ہونا, کوئی ضرورت نہیں اسکیموں کی مٹھی کی. خود مسلمان جو ہے اپنے نکاحوں کا پیسہ بچا لینا کافی ہے, ترقی کر جاتے ہیں. شادیوں کا پیسہ اگر مسلمان بچا لیے نا ترقی کر جاتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. سنت کا مذاق اڑاتے جاہل لوگ. اور اللہ معاف کرے مولویاں بھی ایسی تھے, مولویاں ان سے کچھ کم نہیں ہے. دوسروں کو کیوں بولا, میں خود بھی سماج کے دھارے میں جو ہے بہتے ہوئے نظر آ رہا ہوں. آخر اصلاح کیسے ہوں گی؟ ایسا نکاح کرو, اخبار میں اعلان دے دو فلاں کا فلاں سے نکاح ہوا, درخواست, سمجھ گئے, ہو گیا نکاح, اعلان ہو گیا, ہوا نہیں ہوا, ختم ہو گئی بات. کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے دعوت میں. کتنا روپیہ بچتا ہے یہاں؟ نہیں, بچے کے دوست ہیں کھلا لیں دو, جا کے ہوٹل میں کھلا لیتا ہوں انہیں. بابا کے دوست ہیں انہیں بھی ہوٹل میں کھلا لیتا. ادھر ایک 4,000 خرچ آئیں گے, ادھر 4,000 خرچ آئیں گے, بات ختم ہو گئی. کروڑوں روپیہ بچ جاتا, کروڑوں. رہنے کو گھر نہیں ہے, چھوٹے کمرے میں پڑے ہوئے ہیں. دعوت کہاں کر رہے ہیں؟ 1 لاکھ کے فنکشن کو لے کے دعوت کر رہے ہیں. کرائے کے کمرے میں پڑے, کیسے کئی گھر میں اپنے آنکھوں سے کئی خاندان دیکھا, کرائے کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں چھوٹے, وہیں جو ہے 3-4 بچے پڑے ہوئے ہیں, وہیں باڑی کو جو بچی پڑی ہے, وہیں اما بابا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں بلانکٹ میں لوٹ رہے ہیں. بڑا گھر نہیں لے سکتے کرایہ سے, 20,000 خرچ کر کے گھر لو, نہیں, وہ 25,000 30,000 50,000 بچا کے بچا شادی موڑ آ گئے, دھن بل کے 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر, یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں, مجھے یاد ہے, بہت غصہ ہے. میری عادت نہیں ہے ویسا غصہ کرنے کی, کبھی کبھار کر لیتا ہوں. یا حالت احرام میں حج فرض, کیوں آگے تھی بات؟ لوگوں میں, مسلمانوں میں ایک یہ نئی بدعت چل پڑی ہے, رسم, سراسر گناہ ہے. نکاح کرنے کے ارادے سے عمرہ کرنا کیا ہے؟ بالکل حدیث میں ایسا ثابت ہی نہیں. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها. آپ شادی کر رہے ہیں, شادی کرنے کے بعد عمرے کا سفر کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کی پہلی حدیث ہے. شادی کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمرے کا سفر کر رہے ہیں. کس بات سے عمرہ کر رہے ہیں؟ وہاں جا کے جو ہے مسجد حرام میں بچی کا نکاح ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی تک ہے یار؟ افسوس کی بات ہے. پڑھے لکھے قابل مسلمان, اور وہاں پہ جو ہے ایک علماء کو بھی, مفتیان کو بھی جو ہے خطبہ پڑھانے کو لے کے جا رہا. وہ مفتی صاحب بھی کیسے تیار ہونے سمجھ میں نہیں آتا. میرے کو بولتے تو میں بڑا تھا, اس واسطے میں نہیں آتا عمرے کو, یہ عمرے کا میرے کو ثواب نہیں ملنے والا ہے بولتا تھا. صاحب بولتا تھا, ہر کسی آتا تھا. اللہ کو حاضر جان کے بول رہا ہوں, عمرے کا سفر اس مقصد سے کرتے, نکاح کرنے کے مقصد سے. ارے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے عمرے کا سفر, نکاح کرنے کے مقصد سے تھوڑی کر رہا ہے. کون بولا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. ائی مہربان میں سے کوئی بولے کیا مسجد حرام میں عمرہ کرے تو جو ہے وہ نکاح کر دیے تو فوراً بچہ اور بچی دونوں کو جو اولاد ہوتی, جو سنتان ہوتی ہے, وہ دین کی خدمت گزار ہوتی ہے کیا ایسا؟ بالکل نہیں ہے. او کانت حائضن, یا وہ حائضہ ہو, فلیست الخلوۃ صحیحۃ, تو خلوت صحیحہ نہیں ہوگی. یہ معنی ہے. دیکھو پہلے کون سا معنی تھا بھائی؟ بیمار ہونا طبعی معنی ہے. رمضان کا روزے دار ہونا شرعی معنی ہے. حج فرض یا نفل یا عمرے کا حالت احرام ہونا شرعی معنی ہے. حیض ہونا, کس کو حیض ہوتا؟ شوہر کو, بیوی کو. یہ شرعی معنی بھی ہے, طبعی معنی بھی ہے. طبعی معنی بھی, حالت حیض میں بیوی سے جو ہے جماع کر لیے نوز باللہ تو اسے کیا ہو جاتا؟ طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کی, تو طبعی معنی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ حتی لو طلقها, یہاں تک کہ اگر اس کو طلاق دے دے, یہاں تک کہ اس کو کب؟ یہ خلوت کے بعد, ایسی خلوتوں کے بعد. تو کان لها نصف المہر, تو اس کے لیے کتنا مہر ہوگا بھائی؟ آدھا ہوگا. لان هذه الاشیاء, اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, موانع, کیا ہے بھائی؟ اما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع, ایسی بیماری, اس سے مراد جو ایسا مرض جو جماع کو روک سکے. اب رحمۃ اللہ اندر گئے, تھوڑا بہت اس کو سر میں درد ہو رہا, وہ جاتے ہاتھ لگا بولے نہیں سر میں درد ہو رہا, بیمار بول کیا کرے, باہر آ گئے. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ کوئی بیماری نہیں ہے, تھوڑا بہت مرض ہے, وہ تو چلتا رہتا ہے, وہ تو
اب بلکہ مشتاق میاں شادی کر لینے کے بعد ایسا تھوڑی بہت بیماری رہے تو کیا کرتے ہو؟ مدرسے کو نہیں آتے. کیا کرتے ہیں؟ مدرسے کو نہیں آتے. کیا کرتے پھر؟ گھر میں رہتے. اور مرد آدمی گھر میں رہتا خالی نہیں رہتا. یہ بات تو معلوم ہے. مرد آدمی خالی نہیں رہتا کیونکہ گھر میں اس وقت کوئی رہتے نہیں رہتا. بچے اسکول میں چلے گئے تو مشتاق میں کیا کریں گے پھر؟ خاموش بیٹھیں گے. دیوار ہے کیا خاموش بیٹھنے کے لیے؟ اب تعالیٰ یہاں تک کہ اگر طلاق دے دے. ہاں تو کیا بتا رہے ہیں؟ اما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع. مرض سے مراد یہ ہے کہ جو جماع کو روک دے. او يلحقه به ضرر, یا اس کو لائق ہو جائے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان. کس کو؟ اس کو لائق ہو جائے. اس میں انہیں بھی ہو سکتا ہے انہیں بھی ہو سکتی. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہاں پر تو انہیں بھی بلکہ ذکر کرے ہیں, یعنی انہوں ایسے بیمار ہے کہ جو جماع کے قابل نہیں ہے. جماع کے قابل کب ہوتا مرد معلوم ہے نا؟ کب ہوتا؟ امام توقان غائب ہونا چاہیے, شہوت اس کو پیدا ہونی چاہیے, تبھی جا کے دماغ کے انہیں لائق ہوتا ہے. دماغ کی راغب ہوئے تو نئے بولے جو ہے اتنا بیمار ہے, فل شدید بخار میں ہے, وہاں جانے کے بعد جو ہے خالی آرام کر رہے ہیں, ہاں ہو کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ موانع خلوت سیاح. بول میں خلوت سیاح میں سے تھوڑا بہت بیمار ہے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں. وقیل مرضه لا يرى عن تکسر و فتور, اور یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اس کا مرض, کس کا؟ رحمت اللہ کا, یعنی مرد آدمی کا مرض وہ تکسر سے خالی نہیں ہوتا. تکسر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہوت ٹوٹ جاتی ہے. کسر شہوت بولتے ہیں, کسر شہوت. اب ہمارے مہمان صاحب ہیں بیچارے, مہمان صاحب کو جو ہے شادی تو ہوئی نہیں, شادی کرنے کے آثار بھی نہیں ہے, ہوئی شادی نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے؟ اب ان کو شہوت پیدا ہو رہی تو کیا کرنا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ روزہ رکھو, کیونکہ روزہ کیا کرتا ہے؟ کسر شہوت ہے. وہاں پر بھی فرمایا گیا اس سے شہوت کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹتی ہے. روزہ بھی کیسا رکھنا ہے؟ روزے کے آداب کے حساب سے رکھنا ہے. اپن جیسا روزہ رکھے, سحر میں بھی 2 ٹائم کا دبا دے رہے, افطار میں بھی 2 ٹائم کا دبا رہے, پھر تراویح کے بعد بھی 2 ٹائم کا دبا رہے, تو وہ روزے سے شہوت کم ہونا تو دور کی بات ہے, شہوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. وہ فطور, اور فطور یعنی کمی, تکسر ٹوٹنا, اور فطور معنی کم ہونا. تو مرد کا جو مرض ہے, بیماری ہے, وہ تو تکسر اور فطور سے خالی نہیں ہوتی ہے. وہاں تفسیر فی مرضھا, یہی تفسیر اس کے مرض میں بھی ہے, بیوی کے مرض میں بھی ہے. یعنی ایسا مرض جس کی وجہ سے جماع کے لائق نہ ہو, چاہیے اس کو ہو چاہے اس کو. ٹھیک ہے. وہ اما صوم رمضان, صوم رمضان کا ذکر کیا, صوم نفل نے بولا مصنف نے. کیا مطلب؟ صوم نفل اگر کوئی رکھ دیے, مثال کے طور پر جو ہے ایک صاحب ہیں ہمارے, شاہد صاحب ہیں. شاہد صاحب بہت نیک آدمی ہیں, ہمیشہ روزے رہتے ہیں. تو جس دن ان کا نکاح اس دن بھی روزے میں تھے, جس دن نکاح ہوا اس دن روزے, رمضان میں تھا. عام کیا تھا؟ عام روزہ تھا. کون سا روزہ ہے؟ عام روزہ, نفل روزہ ہے. پھر روز میں رات کے رہتے تھے سمجھو, اور پھر کے دن نکاح ہوا, اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جا کے تنہائی میں ملاقات کر لی. تو روزہ کون سا ہے؟ نفل روزہ ہے. نفل روزہ توڑنا جائز ہے نا؟ جائز. اب وہ روزے کے دن باہر نکلے, کسی وجہ سے نہ اتفاق ہو گیا, اب طلاق دینے کی نوبت آ رہی, تو مہر کتنا دینا ہے؟ پورا دینا ہے, کیونکہ نفل روزہ معنی شرعی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں, فرض روزے کی طرح نہیں. اور بہرحال رمضان کا روزہ اس لیے کہ اس سے قضا لازم ہوتی ہے اور کفارہ لازم ہوتا ہے. کفارہ بھی ہوتا نہیں ہوتا, کفارہ ہوتا ہے. والاحرام لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء, اور احرام چاہے وہ احرام حج فرض کا ہو, حج فرض کا ہو, حج نفل کا ہو, یا عمرے کا ہو بھی, وہ سب احرام ہو. احرام کو سا رہتا فرض ہی رہتا. ارے اللہ کے بندے, چاہے حج فرض ہو, چاہے حج نفل ہو, چاہے عمرہ ہو, تینوں میں جو احرام رہتا وہ کون سا رہتا؟ فرض رہتا. اگر اس احرام کی حالت میں آپ جماع کر لیے ہیں تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عمرہ کا احرام ہے تو عمرہ ٹوٹ جاتا, پھر اثر میں آپ احرام میقات کو جا کے واپس آ کے عمرہ کرنا پڑتا. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے؟ بڑا دم, چھوٹا دم بھی نہیں, اونٹ ذبح کرنا پڑتا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اونٹ ذبح کرنا پڑتا ہے. جتنی بڑی غلطی کرے سزا بھی اتنی بڑی رہتی ہے نا. کس کو شاید صاحب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں تو روزے کے میں تھے, یہاں احرام میں انہوں نے تھے, مہمان تھا احرام میں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ٹھیک ہے. وہ فساد النسک, اور نسک کا فساد. نسک مطلب عبادت. عبادت کون سی ہے یہاں پہ؟ روزہ, وہ حج ہے, چاہے عمرہ ہے. ٹھیک ہے. والحیض مانع طبعا و شرعا, اور حیض کیا ہے؟ طبعی معنی بھی ہے, شرعی معنی. طبعی معنی یہ ہے کہ بیچاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اس حالت میں بہت بیمار رہتی ہے. اور شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حیض میں منع کیا ہے وتی کرنے سے. اچھا. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهُ الْمَهْرُ كُلُّهُ, ابھی جو بولا میں. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نفل روزے سے, نفل روزے سے, تو اس کو مہر پورے کا پورا دینا پڑے گا. لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ, اس لیے کہ اس کے لیے افطار مباح ہے, یعنی روزہ توڑ دینا,
افطار بولے تو دینا مباح ہے بغیر عذر کی بھی. منتقا کی روایت میں لکھا ہوا ہے وهذا القول في المهر هو الصحيح, یہی قول ہے مہر کے بارے میں صحیح. ٹھیک ہے صاحب, اب آپ بولیں گے رمضان کا روزہ بھی بیان کر دیا, آپ نفل روزہ بیان کر دیے, قضا روزے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے نا, اس کا جواب ہے وصوم القضاء والمنذور كالتتبع في روایت. ایک روایت بتاتی ہے کہ قضا روزہ اور نذر روزہ تتبع کی طرح ہے, یعنی نفل روزے کی طرح ہے. لأنه لا کفارۃ فیہ, اس لیے کہ اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے. لہذا قضا روزہ توڑ تو دے سکتے, بعد میں رکھ لے سکتے, نہیں رکھ سکتے نا. لہذا قضا روزہ اگر رکھے ہوئے ہیں, مثال ان کی جو دلہن تھی بیچاری, اس کے روزے قضا تھے, ہوتے نہیں ہوتے عورتوں کے روزے قضا, رمضان میں تو روزے چھوٹتے ہی ہیں حالت ہے اس کی وجہ سے, تو وہ قضا روزے میں رکھ لی تھی, اسی وقت میں شادی کر دی زبردستی. ان کے ماں باپ زبردستی نہیں کرے, اجازت سے کرے. اب وہ دن کے وقت میں جو ہے اپنی دلہن سے ملاقات کر لی, انہیں روزے کی حالت میں, پھر اس کے بعد یہ دونوں علیحدہ ہو گئے, خلوت سیاح ہوئی نہیں. تو اس روایت کے مطابق جو ہے کیا ہو جاتا ہے, خلوت سیاح ہو گئی, تو انہیں کیا کرنا پڑتا, مہر پورا کرنا. ٹھیک ہے, لأنه لا کفارۃ فیہ, اس لیے اس میں کوئی کفارہ نہیں. والصلاۃ بمنزلۃ الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفلہ. اور ایک قصہ, نماز بھی روزے کی طرح ہے, نماز بھی اس کا فرض اس کے فرض کی طرح, اس کا نفل اس کے نفل کی طرح ہے. شاہد صاحب جو اندر کمرے میں جاتے, بیگم صاحب مصلی پہ ٹھہری ہوئی, انتظار کرے کرے کرے, جو ہے مصلی سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی. مصلی سے ہٹنے کا, انہیں بولے اتنی بڑی لمبی اگر نماز پڑھنے والی رہی تو وہ میرے کام کی نہیں ہوگی, باہر آئی جا کر طلاق دے دی. تو مہر کتنا دینا ہے اس کو پوچھنا, کون سی نماز پڑھ رہی تھی. انہیں بولی اگر عشاء پڑھ رہی تھی, اتنی لمبی عشاء پڑھتی کیا, عشاء اگر پڑھ رہی تھی تو جو ہے ان کو مہر پورا دینے کی ضرورت نہیں. اگر وہ نفل نماز پڑھ رہی تھی تو پورا مہر دینا ہے. سمجھ میں آ گیا, اس کا فرض اس کے فرض کی طرح, اس کا نفل اس کے نفل کی طرح ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.